الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے. آمنہ گلال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے آمد رمضان المبارک. اسی متعلق استقبال رمضان جب شعبان کا آخری دن آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ یہ دیا کہ اے لوگو، تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے. اس سے مراد شب قدر ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا. مراد یعنی نماز تراویح ہے. جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گا گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ غم خواری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ گوئی گناہوں کی بخشش ہوگی، جہنم سے آزادی ہوگی اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم ہو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اسے دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا پانی سے افطار کرائے، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے. اللہ اسے میرے حوض سے وہ
پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور اس میں رمضان کے فضائل بیان کیے، رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، رمضان کے اعمال کو بیان کیا تاکہ صحابہ کرام رمضان شریف میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرے وہ ایسا ہے گویا غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے گویا غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نوافل بھی کثرت سے پڑھیں، نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نماز تراویح، یہ تمام نمازیں ذوق شوق سے پڑھیں۔ اسی طرح نہ ہو کہ رمضان میں نمازیں قضا ہو جائیں۔ خصوصاً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی طرف توجہ دلائی۔ جو روزہ دوسرے کو افطار کرائے اس کی بخشش ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم میں سے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم دوسرے کو روزہ افطار کرا سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جو شخص کسی کو صرف دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کے ساتھ، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، یا شربت کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کر دے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس برکتوں، رحمتوں اور بخشش والے مہینے میں سے زیادہ سخاوت کرو اور روزے افطار کراؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا ہر موقع پر خیال رکھا ہے۔ افطاری کا موقع آیا تو فرمایا روزہ افطار کراؤ، عید الفطر کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو فطرانہ دو، عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو گوشت بھی دو، کھال بھی دو، زکوٰۃ کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو زکوٰۃ بھی دو۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور 4 چیزوں کی رمضان میں فرمایا کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ گار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ نے عرض کی، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، کوئی خاص ذکر بتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7ویں آسمان
اور جو اس میں آباد ہیں میری ذات کے سوا، اور ساتوں زمین ایک پلے میں رکھ جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں رکھا جائے تو وہی پلہ جھک جائے گا جس میں طیبہ کلمہ طیبہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کی سیاکاری کا عالم یہ ہوگا، اس کے سامنے اس کے اعمال نامے کے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک لمبا ہوگا۔ پھر اس سے ارشاد ہوگا کہ اس میں کسی بات کا انکار کر سکتے ہو؟ میرے ان فرشتوں نے جو نیکی بدی لکھنے پر مقرر تھے، تم پر کوئی زیادتی تو رہی؟ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار نہ تو انکار کر سکتا ہوں نہ تیرے فرشتے نے کوئی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو پھر تمہارے پاس ان گناہوں کا کوئی عذر ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی وقت ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین۔